ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه واحشرنا في زمرة أوليائه والمستشهدين بين يدي شفاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بیان کیا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی دعاؤں میں سے آپ کی جو ہفتے کے دن کی دعا ہے اس کے پہلے حصے میں آیا ہے اللہم افتح لنا خزائن رحمتک وہب لنا اللہم رحمت لا تعذبنا بعدها فی الدنیا والآخرہ، اور اس کے دوسرے حصے میں آیا ہے وارزقنا من فضلک الواسع رزقا حلالا طیبا ولا تحوجنا ولا تفقرنا الی حد سواک۔ اس میں رزق کے بارے میں دو فضائل بیان کیے گئے ہیں، ایک تو اس کا وسیع ہونا ہے اور ایک تو اس کا کریم ہونا ہے۔ اور رزق کی وسعت یہ ہے کہ انسان کی وجود کے تمام جو زاویے ہیں اور جس میں جسم اور روح جو ہے وہ شامل ہے، دونوں کے بارے میں ہو، اور جتنے انسان کے وجود کے حصے ہیں ان سب کو رزق کی ضرورت ہے۔ ہمارا بدن ہے، ہمارے احساسات ہیں، وہم ہے، خیال ہے، ہماری عقل ہے، قلب اور روح ہے، سب کو رزق کی ضرورت ہے۔ اور رزق جن میں سے جو ان کو پہلے رزق ملتا ہے وہ ان کے بعد آنے والے رزق کا مراحل کو طے کرتا ہے، اور یہ جو رزق ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، ان کا ایک دوسرے سے رابطہ ہے، اور اچھا رزق جو ہے وہ دوسرے اچھے رزق کو اپنی طرف جذب کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کربلا کی زیارت کرتا ہے، وہاں دعا کرتا ہے، دوبارہ پھر پروردگار عالم اس کو زیارت نصیب کرتا ہے۔ اور زیارات کے بہت زیادہ معنوی اور روحانی اثرات ہوتے ہیں ہماری زندگی پہ۔ اسی طرح مجالس جو ہوتی ہیں ائمہ علیہ السلام کی، ان میں بھی اتنی ظرفیت ہے کہ جو ہمارے لیے معنوی اور روحانی رزق جو ہیں وہ جذب کر سکیں۔ جیسے کہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ میں اپنے سالانہ رزق جو ہے وہ ایام فاطمیہ سے لیتا ہوں، اور اسی طرح یہ مجالس جو ہوتی ہیں وہ ذکر خدا ہیں، اور یہاں پہ اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے حرم اور ان کی زیارات جو ہیں ان میں بھی یہ ظرفیت ہے کہ وہ رزق کو اپنی طرف جذب کر سکیں۔ جیسے کہ کوئی شخص امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو جاری رکھے، کبھی بھی وہ شخص فقیر نہیں ہوگا، اور مادی اور معنوی اس کی جو رزق اور روزی ہے وہ ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رہے گی۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں ہے کہ کئی ہزار حج اور کئی ہزار عمروں کا ثواب ہے، اور ایسا ہے کہ منظار اللہ فی عرشہ، یعنی ایسا ہے کہ جس نے عرش خدا پہ اس کی زیارت کی ہو، یعنی ایک حج جو ہے وہ انسان کے لیے اتنا زیادہ جو ہے وہ رشد کا اور بلندی کا سبب اور کمال کا باعث بن سکتا ہے۔ اور زیارت بھی اسی طرح ہمارے وجود میں وسعت کا جو ہے وہ باعث بن سکتی ہے، ہماری روح کی وسعت کا باعث بن سکتی ہے، اور جب ہمارا وجود یا ہماری روح جو ہے اس میں وسعت پیدا ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ اندازوں کی جو ہے وہ خدا جو ہے وہ متعین کرتا ہے، اور ہم اس وقت جو ہے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس قدر کے مطابق اور اس کے مطابق اپنی عنایات ہمیں دیتا ہے۔ اور درجہ جو معنوی درجات ہیں اور رزق ہیں تو وہ بھی بہت سے طریقوں سے حاصل ہو سکتے ہیں، جن میں کچھ راستے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ توسل ہے ائمہ سے، اور اس کے علاوہ جو مجالس اعضاء ہیں اور ایام فاطمیہ ہیں، اس طرح کی جو مجالس ہوتی ہیں ان سے بھی انسان اپنا معنوی رزق حاصل کرتا ہے۔ اور یہ کہ یہ جو رزق اور روزی ہے ہمارے وجود کا حصہ ہے کہ کس عمل کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آیا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ سورہ عنکبوت کی آیت ہے کہ ہم نے اپنی آیات اور اپنی نشانیاں جو ہیں وہ آفاق یعنی جہان ہستی میں اور انسان
تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور یہ دنیا کس کے ہاتھ میں ہے، اور انہیں یہ اندازہ ہو کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، یعنی خدا کے علاوہ کوئی وجود اس دنیا میں اثر نہیں رکھتا۔ جس طرح کے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی موجود ایسا نہیں ہے، کوئی وجود ایسا نہیں ہے جو کہ پروردگار عالم کے ذات کے برابر اس کا اس دنیا میں اثر ہو۔ اور خدا کی جو آیات اور نشانیاں ہیں وہ ایک طرح سے ہمارے حواس خمسہ جو ہیں اور ہمارے جو ظاہری خیالات ہیں اس کا رزق ہیں، اور اس کی آیات میں جو تدبر ہے وہ ہمارے تفکر کا جو ہے وہ رزق ہے، ہماری فکر کا رزق ہے، اور اس فکر اور تفکر سے معرفت وجود میں آتی ہے جو کہ ہماری عقل کا رزق ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تاریکی میں جو ہے وہ یا اندھیرے میں جو ہے وہ کسی چیز کو دیکھیں اور انتخاب کریں، جو کہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ رزق جو ہے وہ عقل کا رزق پہنچتا ہے اور عقل جو ہے وہ کام کرنا شروع کرتی ہے۔ بس معرفت جو ہے وہ عقل کا رزق ہے اور عقل کو نورانی کرتا ہے، اور عقل جو انتخاب کرتی ہے وہ ہے اطاعت، اور خدا کی اطاعت کو جب وہ انتخاب کرتی ہے تو یہ انسان کے قلب کا رزق ہے، اور قلب انسان کا جب اطاعت کرتا ہے تو عقل اس کے ہمراہ ہو جاتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے، اور جو باطن اور روح کا رزق ہے۔ اور یہ جو دعائیں ہیں یہ ارتباط کو بیان کرتی ہیں، تمام جو رزق ہیں ان کے درمیان، اور جو عقل جو ہمارے مد نظر ہے وہ اس عقل کے سے مختلف ہے کہ جو کہ کیپٹلسٹ یا لبرلزم اور دوسری مغربی ثقافتیں ہمارے لیے بیان کرتی ہیں۔ جو شخص جو ہے وہ مغرب کے لبرل معاشرے میں زندگی گزارتا ہے وہ اس کو عقل سمجھتا ہے جو کہ چالاک ہو اور بہت زیادہ اموال اور دولت جمع کر سکتا ہو، کوئی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں سوشلی اس کا کوئی بہت بلند مقام ہو اور اس ایک معاشرے میں ایک کامیاب شخص کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہو، اور اگر دین بھی نہ ہو اور کوئی معنوی کام بھی انجام نہ دے تب بھی اس کو عاقل جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے ایسا شخص جو ہے وہ عاقل نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ اس میں عقل ہے کہ وہ جو ہے وہ معاش یعنی اپنی جو تجارت کر سکے یا دولت حاصل کر سکے، لیکن یہ عقل اس کی نجات کا باعث نہیں بن سکتی، بلکہ عقل معاش کے بجائے عقل معاد جو ہے وہ ہماری نجات کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ عقل جس کی وجہ سے العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، یعنی عقل حقیقی عقل وہ عقل ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس چیز کو درک کرے اور سمجھے کہ اس دنیا میں اس کا آنا کسی ہدف کے تحت ہے اور مقصد کے تحت ہے، اور خدا کی خوشنودی کو وہ یہاں حاصل کرے اور خدا کا بندہ بنے، اور واکتسب بہ الجنان، اور اس بندگی کے وسیلے سے وہ خدا کی بہشت حاصل کرے۔ اور مکتب اہل بیت میں جو ہے وہ ایسا شخص جو ہے وہ عاقل اس کو سمجھا جاتا ہے، اور یہ عقل جو ہے وہ انسان کو ایسے مراحل تک پہنچاتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اکیلا جو ہے وہ رشد کرتا ہے، بلکہ کس کی وجہ سے رشد کرتا ہے یا اس کی روحانی نشو و نما ہوتی ہے وحی کی مدد سے، وہ اس مرتبے تک پہنچتا ہے۔ انسان کی عقل جو ہے وہ وحی اور کلام معصومین کے ذریعے سے تقویت ہوتی ہے اس کی، اور اس کی ہدایت ہوتی ہے، اور جو ہے وہ صحیح جگہ پہ انسان جو ہے وہ صحیح فیصلے جو ہے وہ کر سکتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں میری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور وہ ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو خدا کی بہشت کے لیے تیار کرتا ہے اور آمادہ کرتا ہے۔ آیات قرآن اور روایت معصومین میں بھی ہمیں یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ وہ عقل جو ہم خدا کے کلام اور اس کے وحی کے اختیار میں دیتے ہیں، اور جب ہم معصومین سے کمک چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم خدا کی رضایت اور اس کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ حالانکہ صرف رزق اور روزی، اگر ہمیں مادی رزق چاہیے ہو تو آخرت میں اس کا کوئی سود یا فائدہ ہمیں نہیں ملے گا،
جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام خطبہ شقیہ کا ایک نمونہ بیان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی آپ تعارف کرواتے ہیں۔ جب آپ نے اولی اور دومی کی طرف اشارہ کیا اور سوم کی طرف اشارہ کیا، فرمایا لَأَنْ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ نَافِجًا غیظ نہیں بین نسیلہ و معتلف۔ یہ نہج البلاغہ میں یہ خطبہ جو ہے خطبہ شقیہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس خطبے میں امام جو ہے وہ اپنے دل کا حال ایک طرح سے بیان کر رہے ہیں، اور اسی کے درمیان میں ایک شخص نے آپ سے سوال کیا اور آپ کا جو جسے کہتے ہیں بات جو ہے وہ آپ کی کاٹ دی، تو جناب ابن عباس نے فرمایا کہ شقشقہ حضرت، یعنی یہ ایک ایسا نالا تھا، ایک ایسی صدا تھی کہ جو میرے دل سے نکلی اور خاموش ہو گئی، اور پھر آپ نے اس کو آگے نہیں بڑھایا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے تمام عمر میں مجھے اتنا زیادہ افسوس نہیں ہوا تھا کہ امام کی بات کو کاٹ دیا گیا اور امام نے پھر اس بات کو آگے نہیں بڑھایا، اور میں بہت زیادہ اس چیز کا مجھے افسوس ہوا۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ تیسرا جو آیا وہ غرور اور تکبر کے ساتھ آیا، اور اس نے اپنے ہاتھ اٹھایا اور اس جو ہے وہ ٹوائلٹ اور کچن کے درمیان رستہ تھا اس کا، یعنی اشارہ کیا کہ اس کی زندگی صرف اس میں گزر گئی کہ وہ کھانا کھائے اور اس کو جو ہے وہ جسم سے باہر نکالے۔ کیا انسان کا رزق جو ہے وہ صرف یہی رزق ہے؟ اور جب رسول خدا جب پریشان ہوتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت کے لیے نہیں آتے، تو قرآن نے فرمایا کہ ذرہم یأکلوا یتمتعوا کما تأکل الانعام، خدا یہ فرماتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ کہ وہ حیوانات کی طرف کھائیں پئیں اور صرف اس مادی دنیا سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں، اور یہ خود اس قابل نہیں ہے کہ اتنے عظیم پیغمبر ان کو نصیب ہوتا۔ اور جب انسان جو ہے وہ صرف اپنی فزیولوجیکل جو ہے وہ ضروریات کی طرف جو ہے اس کی توجہ ہوگی، بس اس کا احساس، وہم، خیال، قلب، روح، تفکر، تعقل، یہ جب چیزیں ہیں یہ کس طرح سے زندہ رہیں گی اور ان کو کیسے رزق و روزی ملے گی۔ لہٰذا فرمایا کہ صرف کافی ہے کہ یہ انسانی معاشرہ جو ہے وہ ایک بڑا جو ہے وہ استبل ہو، کہ انسان صرف اور صرف کچن اور ٹوائلٹ کے درمیان جو ہے وہ اس کی زندگی گزر جائے، اور انسان کی زندگی جو ہے وہ صرف ان دو چیزوں پہ منحصر ہو۔ حالانکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان جو کہ ایمان لے کے آئے ہیں، استجابت کریں خدا اور رسول کی دعوت پہ لبیک کہیں جب وہ آپ کو حقیقی زندگی کی طرف دعوت کرتے ہیں، کہ وہ زندگی جو کہ آپ کی روزمرہ زندگی سے اور صرف کھانے پینے سے جو ہے وہ بالا تر ہے۔ اس کے علاوہ رزق کی دوسری جو خصوصیت ہے کہ وہ انسان کے تمام وجود کا احاطہ کرتی ہے، کرامت ہے، رزق کریم، جیسا کہ آیت نمبر 50 سورہ حج میں اشارہ ہوا ہے کہ رزق کی کرامت یعنی انسان جو ہے وہ ذلت کا شکار نہ ہو، روزی استعمال کرے، مادی رزق بھی اگر استعمال کرے تب بھی باعزت ہو۔ کبھی کبھی ایسا رزق انسان کے نصیب میں آتا ہے کہ اس کی وابستگی کا سبب بن جاتا ہے کسی اور ذات سے، اور یہ رزق جو ہیں وہ ہماری روح کی آزادگی کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، جسے کہتے ہیں ہماری حریت کو ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ بزرگ فرماتے ہیں رزق اولیاء الہی جو ہے وہ من لا یحتسب ہے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ بے حساب ہے۔ جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام جناب مریم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ انا لک ھذا، اتنا جو رزق ہے تمہارے پاس، یہ غذائیں اور جو چاروں موسموں کے جو پھل ہیں یہ کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ تو آپ نے جواب دیا وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ یہ رزق، یہ جو بغیر حساب کا جو رزق ہے، جس کے لیے انسان نے کبھی کوئی پروگرام نہ بنایا ہو کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے یہ چیز ملے گی، اصل رزق یہی ہے جو کہ لا یحتسب ہے، یا کہ بے حساب ہے۔ اور اولیاء خدا کا رزق جو ہے وہ ہمیشہ اسی طرح کا رہا ہے کہ تاکہ وہ دنیاوی امور سے وابستہ نہ ہوں۔ ایک استاد بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد جو تھے وہ رفاع علماء میں سے تھے، اور تبلیغ دین کے دوران کبھی بھی انہوں نے کسی بھی قسم کی مادیات کا کبھی بھی نام نہیں لیا، اور اگر کبھی ان کو کوئی چیز دی جاتی تھی تو قبول کر لیتے تھے، اور اگر نہیں ملتی تھی تو کبھی بھی سختی نہیں کرتے تھے اور کبھی کوئی گفتگو نہیں کرتے تھے اس بارے میں کہ کسی نے مجھے نہیں دیا۔
اور اگر وہ دیکھتے تھے کہ جہاں سے ان کو وہ پیسے مل رہے ہیں، مسجد یا کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پہ خود ضرورت ہے، تو اس کو قبول نہیں کرتے تھے، اور ان کی یہ نصیحت ہوتی تھی کہ اس مسجد یا اس امام بارگاہ کے لیے اور اس یہاں کے نمازیوں کے لیے جو ہے وہ یہ پیسے جو ہیں وہ خرچ کیے جائیں۔ ان کو ہمیشہ خدا کی طرف سے بے حساب رزق ملا، اور جس دن خاص طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کی طرف انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے، جب انسانوں سے رزق کی توقع رکھتا ہے تو خدا پھر ان کو اسی حساب سے رزق دیتا ہے، لیکن جب خدا انسان جو ہے وہ خدا کی ذات کی طرف جو کہ لامتناہی ہے اس کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے اور اس پہ توکل کرتا ہے، تو خدا پھر اپنے اندازے کے حساب سے اس کو بے حساب جو ہے وہ رزق دیتا ہے۔ اور جیسے کہ امام سجاد علیہ السلام دعائے ابو حمزہ میں فرماتے ہیں، والحمدللہ الذی وکلنی الیہ فاکرمنی ولم یکلنی للناس فیعینونی، الحمدللہ یعنی خدا کا شکر ہے، اس کی حمد ہے کہ اس نے مجھے صرف اپنی ذات سے وابستہ کیا، کیونکہ اس نے خود اپنی ذات کو میرا وکیل قرار دیا ہے، لہٰذا میری عزت کرتا ہے، اور عزت کے ساتھ جو ہے وہ مجھے رزق ادا کرتا ہے، مجھے ذلیل اور خوار نہیں کرتا، اور لوگوں کے حوالے اس نے مجھے نہیں کیا کہ وہ مجھے خوار اور ذلیل کرے۔ اور خدا کی واقعاً یہ اصل عنایت وہ یہی ہے کہ نہ وہ یہ کہ دوسروں کے حوالے کرے ہمیں، نہ ہمیں اپنے وجود کے حوالے کرے، کیونکہ اگر ہمارے اپنے وجود کے نفس کے حوالے ہمیں کر دے، کیونکہ ہم اپنا خیر و شر نہیں جانتے، یقیناً ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ سیدی لو وکلتنی لا نفسی ہلکتنی، اگر خدایا تو نے مجھے میرے حوالے کر دیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ لہٰذا ہم دعا قنوت میں بھی یہ دعا پڑھتے ہیں، الہی لا تکلنی لنفسی طرفۃ عین ابدا، خدایا ایک آنکھ جھپکنے کی حد تک بھی تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما، کیونکہ ہم محدود ہیں اور ہم نہیں سمجھتے۔ جب ہم اپنی ذات کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں تو وہ ہماری زندگی کو مینیج کرتا ہے۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، عرفت اللہ بفسخ العزائم، کہ میں نے خدا کو اپنے ارادے کے ٹوٹنے سے پہچانا، کیونکہ جب میں نے کوئی فیصلہ کیا اپنی زندگی کے بارے میں اور تمام مقدمات فراہم کیے، لیکن خدا نے میرا وہ فیصلہ تبدیل کر دیا، یعنی ایسی کوئی اسباب پیدا ہوئے کہ میرا وہ ارادہ جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ خدا نے جو تقدیر اور جو روزی ایسی ہمارے مقدر میں جو کی ہے وہ ایسی ہے کہ ہم اسے درک نہیں کر سکتے اور نہیں سمجھ سکتے۔ اساتید میں سے ایک جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ ہم نے زیارت کا قصد کیا اور اس سے پہلے ہم نے قربانی کی جانور کی، اور راستے میں ہماری گاڑیوں میں سے ایک گاڑی جو تھی وہ اس میں کوئی مشکل جو ہے وہ پیدا ہو گئی اور ضرورت پڑی کہ گاڑی اس کو کھینچے، اور ہمارے سامنے ہی ایک دکان تھی، وہاں پہ جو تھا اس طرح کی وہ ہک تھا جس گاڑی میں لگایا جائے اور اس کو وہ کھینچ سکے، لیکن ہم نہیں دیکھ سکے اس کو۔ لیکن جب ہماری گاڑی جو ہے وہ پیچھے کی طرف گئی اور ہم نے وہ ہک جو ہے وہاں سے لیا اور آگے کی طرف گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے آگے کی طرف، اور اگر یہ مشکل ہماری گاڑی کے لیے پیش نہ آتی تو ہمیں بھی نقصان پہنچتا، اور ہم نے دیکھا کہ اس قربانی کی وجہ سے جو ہم نے کی تھی اور خدا پر توکل جو کیا تھا، خدا نے یہ خطرہ ہم سے جو ہے وہ دور کر دیا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کی ہمت جو ہے وہ بلند ہونی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، رزق کریم کی کوشش کرے، اور رزق کریم جو ہے وہ باہمت اور باحوصلہ افراد کے لیے ہے۔ روایت میں آیا کہ خدا جب مدینے میں داخل ہوئے اور راستے میں مدینے کی جانب ایک ایسے شخص کے مہمان ہوئے جس نے رسول خدا کی بہت زیادہ عزت کی، ان کی تکریم کی، اور جب مدینے میں حکومت بنی اور بہت زیادہ کامیابیاں مسلمانوں کو ملی تو اس شخص کو خبر دی گئی کہ جس ہستی کو آپ نے مہمان بنایا تھا وہ آپ مدینے کے سربراہ ہو گئے ہیں، اور اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے جو ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ شخص جو ہے وہ اپنی درخواست رکھ کے رسول خدا کے پاس گیا اور رسول خدا نے ان کا احترام کیا اور کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے 100 اونٹ چاہیے ساربان کے ساتھ۔ تو رسول خدا نے اس کی یہ خواہش پوری کی اور وہ چلا گیا۔ تو رسول خدا نے افسوس کے ساتھ یہ کہا کہ
ایسا کیا ہوا کہ اس شخص کی ہمت جو ہے نا وہ اس یہودی مرد سے بھی کم ہو گئی ہے. پھر اشارہ کیا کہ جب میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ مصر جائیں تو ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ یوسف علیہ السلام کا جنازہ جو ہے وہ بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں. اور جب آپ ڈھونڈ رہے تھے ان کے دفن کی جگہ تو آپ کو بتایا گیا کہ صرف ایک عورت ہے جس کو جگہ معلوم ہے. تو آپ نے اس عورت سے سوال کیا کہ تمہیں جو کچھ چاہیے میں تمہیں دوں گا لیکن تاکہ تم مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی جگہ بتاؤ. تو اس خاتون نے کہا کہ اجر کو میں تعین کروں, یعنی میں بتاؤں گی آپ کو کہ مجھے کیا چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا اور آپ نے یہ سوچا کہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی شرط رکھیں یہ خاتون کہ جو میں پورا نہ کر سکوں. لیکن پروردگار عالم کی طرف سے انہیں وحی ہوئی کہ آپ قبول کر لیں. تو اس خاتون نے فرمایا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ کے رتبے میں ہوں قیامت کے دن. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کتنی بلند ہمت اور کتنی وسیع نگاہ ہے. اور اسی طرح ایک خاتون جو کہ پیغمبر کے پاس آئی اس نے کہا کہ میں آخرت میں آپ کی ہم نشین ہونا چاہتی ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا رسول خدا نے کہ طولانی سجدے کرو, اور اگر تم طولانی سجدے کرو گے تو یہ مقام تمہیں مل سکتا ہے. اور یہ واقعا خدا کی طرف سے نعمت ہے کہ وہ ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑے, کیونکہ ہمارے اندر اتنا بلند حوصلہ اور اتنی بالا ہمت نہیں ہے کہ خدا اگر ہمارے نفس کے حوالے ہمیں کر دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. جیسے کہ وہ بزرگ عالم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس واقعی اگر خدا کے خزانوں میں سے کچھ ہوتا تو نہ ہم اپنے لیے کچھ رکھتے نہ دوسروں کو دیتے. اور یعنی یہ بخل جو خدا نے ہماری ذات میں جو ہے وہ رکھا ہے, ہماری ذات کے اندر جو یہ بخل موجود ہے, اور واقعاً اگر ہم اس کا علاج نہ کر سکیں تو یہی عادتیں جو بخل ہیں, حسد ہے, تکبر جو ہے وہ ہمارے ایک طرح سے ہماری رشد میں معنوی کمالات حاصل کرنے میں رکاوٹ ہیں. اور تمام برائیوں کی بنیاد چونکہ یہی برائیاں ہیں, اور اگر واقعی ہمارے اندر بری صفات ہیں, خاص طور پہ جو قلبی اور دل میں موجود جو برائیاں ہیں جن میں تکبر ہے, حسد ہے, بخل ہے, شرک خفی ہے, ریاکاری ہے, پروردگار عالم کیونکہ اپنے بندوں کو پہچانتا ہے. اور آیت نمبر 100 سورہ اسراء میں ارشاد فرماتا ہے جیسے کہ ہم عام اس میں تعبیر یہ کر سکتے ہیں کہ خدا جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کا شکر کہ میں خود خدا ہوں, اگر تم خدا ہوتے تو تم کیا کرتے. جیسا کہ لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق, یعنی خدا یہ فرماتا ہے اگر تمہیں خدا کی رحمت کے خزانے دے دیے جاتے اور تم اس کے مالک ہوتے اس ڈر کے ساتھ کہ تم فقیر نہ ہو جاؤ دوسروں کو نہ دیتے اور انفاق نہ کرتے کہ تمہارے خزانے کہیں کم نہ ہو جائیں. جیسا کہ پروردگار عالم نے بچوں کو قتل کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے نا اس طرح کی جو ہے وہ گفتگو کی. ایک تو املاق کا لفظ استعمال کیا, دوسرا خشیت الانفاق کا لفظ استعمال کیا. فرماتا ہے کہ کچھ لوگ اس ڈر سے کہ فقیر ہو جائیں گے اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ اس ڈر سے کہ یعنی ان کو فقیر ہو جانے کا ڈر ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم بچہ نہیں چاہتے کیونکہ ہم نہ اس کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے اس ڈر سے. تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس کا رزق اور روزی جو ہے وہ خدا پہ ہے, اور تمہارے اوپر نہیں ہے اس کی ذمہ داری جو تم ڈر رہے ہو. اور آیت کے آخر میں بھی اسی طرح آیا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا, اور انسان جو ہے وہ اپنے اوپر سختی کرتا ہے ایک طرح سے. اور خدا کا شکر کہ واقعاً اس نے ہمیں ایک لمحے کے لیے ہمارے نفس کے حوالے نہیں کیا, اور اگر واقعاً خدا ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے کر دے تو ہم جو ہے وہ کتنا اپنی ذات کے اوپر سختی کریں گے, اور واقعاً ہم اپنے لیے بھی جو ہے وہ خدا کے خزانوں میں سے کوئی چیز بھی اپنے لیے نہیں رکھیں گے. اور جو شخص خدا کے خزانوں میں سے نہ جب اپنے لیے نہیں کوئی چیز رکھ سکتا تو وہ دوسروں کو کس طرح سے بخشے گا. لہٰذا پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ فرمائے.